گرداب ایپیسوڈ 51۔ آئی جی صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا محکمہ آخر کیا کرتا پھر رہا ہے؟ میں سمجھا نہیں جناب، آپ کس بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کے نہایت غصے کے ساتھ پوچھے گئے سوالات کے جواب میں اس نے ٹھنڈے لہجے میں بے نیازی کا تاثر دیتے ہوئے پوچھا، خواجہ سراؤں کی گرفتاری کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ کیا محکمہ پولیس کے پاس کرنے کے لیے کوئی دوسرا کام نہیں رہا جو آپ لوگ ان مظلوم افراد کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کو یقیناً اس کی بے نیازی ناگوار گزری، چنانچہ اس کا لہجہ کچھ اور خراب ہو گیا۔ یہ ایک ٹاپ سیکرٹ معاملہ ہے سر، جس پر محکمہ پولیس پوری جان فشانی سے کام کر رہی ہے۔ اس بار آئی جی مختار مراد نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ ٹاپ سیکرٹ معاملہ؟ وزیر اعلیٰ نے ایک استہزائیہ سا ہنکار بھرا۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ایک نجی معاملہ ہے جس کے پیچھے آپ پوری محکمہ پولیس کو استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو کچھ آپ نے اور آپ کے داماد نے پولیس اور پبلک کو بتایا ہے مجھے بھی بس اتنا ہی معلوم ہے؟ مجھے ایسی کوئی غلط فہمی نہیں۔ میں جانتا ہوں میرے محکمے میں ایسے کئی لوگ ہیں جو ملازمت تو پولیس کی کرتے ہیں لیکن خدمت سیاستدانوں کی انجام دیتے ہیں۔ آپ کو بھی اسی طرح کسی نمک خوار نے بہت کچھ بتا دیا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ملکی مفادات کے لیے ہو رہا ہے۔ مختار مراد نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ سیاستدان ہونے کا طعنہ نہ دیں آئی جی صاحب، سیاستدان تو آپ کے سمدھی بھی ہیں، شاید اسی وجہ سے آپ کے داماد منمانی کرتے پھر رہے ہیں۔ انہیں تو دو طرفہ سپورٹ مل رہی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ سجاد رانا کا یہ پاگل پن اسے بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر اس کی بیٹی کے اغوا اور موت کے پیچھے خواجہ سراؤں کا گروپ تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شہر بھر کے خواجہ سراؤں کا جینا دھوبر کر دے۔ پریس نے پہلے ہی اس سلسلے میں اچھا خاصا طوفان اٹھایا ہوا ہے۔ خواجہ سرا الماس کی پولیس کسٹڈی میں مارے جانے کا میڈیا نے بڑی شدت سے نوٹس لیا ہے۔ ایکسکیوز می سر، خواجہ سرا کو پولیس کسٹڈی میں مارا نہیں گیا بلکہ اس نے خودکشی کی ہے۔ مختار مراد نے فوراً دخل دے کر انہیں ٹوکا۔ یہ آپ کا موقف ہے جس پر پبلک یقین نہیں کرتی۔ پولیس کسٹڈی میں ملزمان پر کیے جانے والے غیر انسانی تشدد کے نتیجے میں ان کی جان چلی جانا اور اس واقعے کو خودکشی قرار دینا آپ کے محکمے کی بہت پرانی روایت ہے جس سے آپ سبھی واقف ہیں۔ میں آپ کے اس الزام کے جواب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ الماس کی موت واقعی خودکشی کے نتیجے میں ہوئی تھی، ورنہ ہم اس سے جو معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے ان کے حصول کے لیے اس کا زندہ رہنا بہت ضروری تھا۔ اب آپ کی مرضی کہ آپ میرے اس بیان پر یقین کریں یا نہ کریں۔ بہرحال میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کی کال کرنے کا کیا سبب ہے۔ ظاہر ہے آپ نے ان گزرے ہوئے واقعات پر گفتگو کے لیے اتنی زحمت تو نہیں کی ہوگی۔ مختار مراد نے چبا چبا کر بولتے ہوئے دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ کے اختیارات اور پہنچ اپنی جگہ، لیکن بہرحال وہ خود کوئی ایسا معمولی آدمی نہیں تھا کہ ایک ایسا شخص جو اپنی پارٹی کی حکومت میں نہ ہونے یا ہونے کی بنیاد پر عروج اور زوال کے دور سے گزرتا رہتا ہو ان پر مکمل طور پر حاوی ہو سکتا۔ میرے پی آر او نے مجھے اطلاع دی ہے کہ لاہور کے سارے خواجہ سرا مل کر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرنے والے ہیں، کیونکہ کل رات پولیس نے پھر کسی خواجہ سرا کو گرفتار کیا ہے اور ویسے بھی پولیس مسلسل ان لوگوں کو تنگ کر رہی ہے۔ تفتیش کے نام پر ان لوگوں کو کئی گھنٹے تھانے میں بٹھا کر رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا کام دھندا متاثر ہوتا ہے، اور شاید وہ لوگ بھی جو ان کی خدمات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مختار مراد نے یہ بات صرف دل میں سوچی مگر کہیں نہیں۔ پچھلے عرصے کی تحقیقات کے نتیجے میں ایسے چند افراد کے نام سامنے آئے تھے جو سرکاری طور پر بڑی اہمیت کے حامل تھے، اور ان افراد کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ کسی دوسری قسم کا شوق رکھتے ہیں۔ اس کی تسکین کے لیے انہیں اس قسم کے افراد کی حاجت ہوتی ہے۔ ان کے محکمے کو ثبوت تو نہیں ملے، لیکن انہیں شک سا تھا کہ خواجہ سراؤں میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو پڑوسی ملک کے لیے جاسوسی کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور ان شوقین افراد کا دل بہلانے کے عوض قیمتی معلومات حاصل کر کے پڑوسی ملک تک منتقل کر رہے تھے۔ سندرام کی ٹیکسٹائل مل میں تیار کردہ کپڑے کے چند مخصوص تھانوں کا انڈین آرمی کے ہاتھوں ہی فروخت کیا جانا ایک بہت ہی قابل غور بات تھی۔ یقیناً کپڑے کے تھان معلومات کی خفیہ ترسیل کا ذریعہ تھے۔ سندرام کی موت کے بعد چونکہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اسی لیے اس سلسلے میں حتمی ثبوت تو کوئی نہیں تھا، بس واقعات کی ترتیب کو سامنے رکھ کر ہی قیاس آرائی کی جا سکتی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ محکمہ پولیس کی طرف سے آپ مجھے اس سلسلے میں یقین دہانی کروائیں کہ اب شہر میں کسی خواجہ سرا کو تنگ نہیں کیا جائے گا، تاکہ احتجاج کے لیے آنے والوں کو مطمئن کر سکوں، ورنہ یاد رکھیے کہ آپ کا محکمہ میڈیا کی زبردست تنقید کی زد میں آ جائے گا۔ اس کی سوچ اور پریشانیوں سے بے خبر وزیر اعلیٰ اپنی ہی کہے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کر لیں وعدہ۔ مختار مراد نے جان چھڑائی۔ آپ نے اور آپ کی پارٹی نے اس سے پہلے عوام سے کیا ہوا کون سا وعدہ وفا کیا ہے جو ایک وعدے کے پورا نہ ہونے پر کسی کو حیرت ہوگی؟ اس کے ذہن میں ابھرنے والی سوچ تھی جس کا اس نے وزیر اعلیٰ کے سامنے اظہار نہیں کیا، اور گفتگو کا سلسلہ ختم ہو جانے کو غنیمت جانتے ہوئے ریسیور واپس رکھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ابھی مشکل سے 15 ہی منٹ گزرے تھے کہ فون ایک بار پھر بج اٹھا۔ ریسیور اٹھانے پر اسے دوسری طرف ڈی آئی جی سجاد رانا کے آن لائن ہونے کی اطلاع ملی۔ ٹھیک ہے، بات کراؤ، اس نے مصروف انداز میں اجازت دی۔ ایک بیڈ نیوز ہے انکل۔ اس کے ہیلو کے جواب میں سجاد رانا کی کچھ پریشان سی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر پوچھا،
کل رات جس خواجہ سروں کو گرفتار کیا گیا تھا وہ پولیس کسٹڈی میں مر گیا۔ کیسے؟ اس اطلاع پر وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ حتمی طور پر تو پوسٹ مارٹم کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن لاش کی ظاہری حالت دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ موت کا سبب زہر خورانی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ گرفتاری کے بعد اس شخص کی مکمل تلاشی لی گئی تھی۔ اس کے پاس معمولی سے معمولی شے بھی قبضے میں لے لی گئی تھی، اس لیے یہ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ اس نے اپنے پاس زہر رکھا ہوا ہے جسے کھا کر خودکشی کر لی۔ یقیناً اس کی موت کا سبب بننے والا زہر باہر سے ہی آیا ہوگا، اور یہ بات ہمارے محکمے کے لیے بدنامی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ تو تم نے بہت تشویشناک بات بتائی ہے۔ اس ایشو کو لے کر میڈیا والے بہت طوفان برپا کریں گے۔ پہلے ہی ہم پر مسلسل تنقید ہو رہی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میری وزیر اعلیٰ سے بات ہوئی تھی، وہ بری طرح برہم ہو رہے تھے کہ ہمارے محکمہ کیوں ہاتھ دھو کر خواجہ سراؤں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ سجاد رانا کو وزیر اعلیٰ سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں آگاہ کرنے لگے۔ یہ تو واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ شینا کی ڈیتھ کے بعد ڈیڈی خود کو سنبھالنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ ان کی صحت فی الحال اس لائق نہیں کہ وہ کسی سیاسی محاذ ذرائی پر الجھ سکیں۔ ان حالات میں اگر وزیر اعلیٰ بھی میڈیا کے ساتھ مل گئے تو ہمیں بہت مشکل ہو جائے گی۔ ساری بات سن کر سجاد رانا نے تشویش کا اظہار کیا۔ اگر کی کوئی گنجائش نہیں، وزیر اعلیٰ ہر حال میں میڈیا کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ میں اس شخص کو اچھی طرح جانتا ہوں، سستی شہرت حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے ضائع کرنے والا آدمی نہیں۔ بہرحال تب فی الحال سب سے پہلے تو ملزم کی موت کے وقت ڈیوٹی پر موجود عملے کی معطلی کے احکامات جاری کراؤ، تاکہ پبلک کو یقین دلایا جا سکے کہ غفلت کے مرتکب ہونے والے افراد کے خلاف انکوائری کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی کوشش کرنا کہ وہ بندہ پکڑا جائے جس کے ذریعے زہر دیا گیا۔ یقیناً یہ نچلے عملے کا ہی کوئی فرد ہوگا۔ میں اس دوران اوپر بات کرتا ہوں، ہم اپنے طور پر جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ اب انٹیلیجنس کے افراد کو اس معاملے میں اعتماد میں لینا ناگزیر ہو گیا ہے۔ مختار مراد نے ہدایت جاری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا اگلا پروگرام بھی بتایا، جس کی سجاد رانا موجودہ حالات میں مخالفت نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اس کی دلی خواہش تھی کہ اپنی بیٹی کے قتل میں ملوث ایک ایک فرد کو اپنے ہاتھوں سے کیفر کردار تک پہنچائے۔ اور سنائیے چودھری صاحب، اپنے اے سی صاحب کا کیا حال ہے؟ کچھ دماغ ٹھکانے پر آیا محترم کا یا نہیں؟ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر دونوں ٹانگیں خوب پھیلا کر بیٹھے ہوئے معظم تاڑر نے پوچھا۔ حال تو پتلا ہے بیچارے کا، کل بلایا تھا اس نے ڈاکٹر ماریا کو پوچھ گچھ کے لیے۔ تاڑر کی بات کا جواب دے کر چودھری نے حقے کی نال منہ سے لگائی اور بے حد لطف اندوز ہونے والے انداز میں ایک نیا کش لگایا۔ پھر کیا بتایا اسے ڈاکٹر ماریا نے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم کسی پریشانی میں پڑ جائیں۔ ان عورتوں کا کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کب بندے کو پھنسا دیں۔ ایس پی نے تشویش کا اظہار کیا۔ ارے نہیں تاڑر صاحب، تسی فکر نہ کرو، ڈاکٹرنی پوری طرح ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ ایسی غلطی نہیں کرے گی کہ ہم مشکل میں پڑ جائیں۔ آپ تو بس اطمینان سے اس دن کا انتظار کرو جب اے سی ہمارے سامنے ناک سے لکیریں نکالے گا۔ اس باری ایسا وار کیا ہے ہم نے کہ اس سے بچ نکلنا ممکن ہی نہیں۔ بڑے نام والے خاندان کا سپوت ہے، ہم سے اڑی لگا کر اپنے خاندان کی عزت رولنے کا خطرہ مول نہیں لے سکے گا۔ چودھری بے حد مطمئن تھا۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کب اس سلسلے میں اے سی سے مذاکرات شروع کریں گے؟ 2-4 دن گزرنے دیں پھر بات کریں گے، ایسی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو ہم چند دن اس اے سی کے بچے کے تڑپنے کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بڑی نیندیں اڑائی ہیں اس نے ہماری، اب کچھ دن وہ بھی رت جگہ منائے۔ ابھی تو بیچارہ اس الجھن میں پھنسا ہوگا کہ تصویر ہم نے بھجوائی ہے یا کسی اور نے۔ اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے تو میں نے ان تصویر کے ساتھ کوئی خط نہیں بھیجا تھا۔ شک بے شک اسے ہم پر ہے، لیکن وہ خود گل چھیڑنے کی ہمت تو نہیں کر سکتا۔ چودھری کی خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ شہریار جس کے ہاتھوں اس نے ذک اٹھائی تھی اب اپنے داؤں میں پھنسا نظر آ رہا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ اسے یقین تھا کہ ان تصویروں کے ذریعے شہریار کو بلیک میل کر کے اس سے اپنے کئی مطالبات پورے کروائے جا سکتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ چودھری صاحب، ایس پی سیدھا ہو کر بیٹھا اور ذرا سا کھنکارا۔ اپنے باجوہ صاحب کچھ پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں جلد از جلد اس معاملے کو نمٹا لیا جائے تاکہ ان کی بھی بحالی ہو سکے۔ ایک تو باجوہ نے بڑا پریشان کر رکھا ہے، مجھے بھی بار بار فون آ رہے ہیں، ویسے ہی سب کی نظروں میں آ گیا ہے، بحال ہوگا بھی تو پریشان ہی رہے گا۔ چودھری نے ناگواری سے کہا۔ باجوہ کا یہی خیال ہے کہ آپ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ چودھری صاحب کا رویہ کچھ بدلا سا ہے، مجھ سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اس سارے سیٹ اپ سے الگ کرنے کے چکر میں ہوں۔ تو آپ اسے بتا دیں کہ اس کا خیال ٹھیک ہے۔ فارسٹ آفیسر کا کیا ہے، اس کی جگہ جو نیا بندہ آئے گا ہم اسے پارٹنر بنائیں گے۔ خواہ ایک شک کی زد میں آئے بندے کو اپنے ساتھ نتھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت کمال لیا اس نے ہمارے ساتھ رہ کر، اب کسی اور کو موقع دے۔ یہ اتنا آسان بھی ثابت نہیں ہوگا چودھری صاحب، باجوہ بکھر جائے گا۔ ہو سکتا ہے غصے میں آ کر وہ کوئی ایسا قدم اٹھا لے جس کے بعد ہمارے نام بھی ساتھ میں آ جائے۔ ابھی جو کچھ ہے صرف شک کی حد تک ہے۔ باجوہ نے کوئی اقبالی بیان دے دیا تو ہم بری طرح پھنس جائیں گے۔ تاڑر نے اس کو معاملے کی نزاکت کا احساس دلایا۔ میرے خیال میں آپ یہ گل اپنی طرف سے نہیں کر رہے۔ باجوہ نے اپنی تشویش کے ساتھ یہ دھمکی بھی آپ کے کانوں تک پہنچائی ہے۔ چودھری نے غصے سے بولتے ہوئے تاڑر کی شکل دیکھی تو وہ نظریں چرا گیا۔ یہ ایک طرح سے اس کی طرف سے اعتراف تھا کہ واقعی باجوہ نے کوئی ایسی دھمکی دی ہے۔ تسی یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو ایس پی صاحب،
اب میں باجوہ سے نمٹ لوں گا، تو اسے ریلیکس کرو۔ چودھری نے یکدم ہی موڈ بدل لیا اور نرم لہجے میں اسے تسلی دینے کے بعد ایک ملازم کو پکارا۔ وہ سیدھے ایس پی صاحب کے لیے کھانا شانا لگوا۔ بڑے دن گزر گئے، ہم نے اپنے سجن کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ اس کے انداز سے تارو نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اب مزید اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرے گا، اور واقعی اس کمرے سے اٹھ کر ڈائننگ روم تک لے جانے اور کھانا کھانے کے دوران چودھری ادھر ادھر کے موضوعات پر ہنس ہنس کر باتیں کرتا رہا، لیکن باجوہ والا معاملہ دوبارہ نہیں چھیڑا۔ ایس پی بھی انجان بن گیا اور خوشگوار ماحول میں شاندار کھانا تناول کر کے خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد چودھری نے والے کو بلوایا۔ حکم چودھری صاحب۔ فوراً ایک خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سنا ہے اپنے باجوہ صاحب کی زبان بڑی کھجلا رہی ہے، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، بس نہیں چل رہا کہ جو کچھ اندر ہے باہر نکال دے، اور تو جانتا ہے کہ ہم ایسی حرکتوں کو پسند نہیں کرتے۔ آپ حکم کریں چودھری صاحب، باجوہ کا علاج ہو جائے گا۔ اگر لا علاج ہوا تو اسے وہاں پہنچا دیا جائے گا جہاں ہر لا علاج مریض کو پہنچایا جاتا ہے۔ والے کو گویا اس کا من پسند مشغلہ ہاتھ لگنے والا تھا، جس کے بارے میں سن کر اس کی چھوٹی چھوٹی سرد آنکھیں چمکنے لگی۔ ابھی تو ایسا کر کہ اس پر نظر رکھ، آگے کیا کرنا ہے میں تجھے بعد میں بتاؤں گا۔ کوئی بھی انتہائی حکم صادر کرنے کے بجائے اس نے بالے کو صرف نگرانی کا کام سونپا۔ عین وقت پر اسے خیال آ گیا کہ باجوہ کو کوئی نقصان پہنچا تو ایس پی کھٹک جائے گا کہ یہ اسی کا کام ہے، اور فی الحال وہ ایس پی کی پارٹنرشپ سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ باجوہ کے مقابلے میں وہ اب بھی اس کے لیے کارآمد تھا، پھر وزیر اعلیٰ سے اس کی رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ باجوہ کو کچھ ہوتا تو اس کے آگے پیچھے کوئی بڑا آدمی نہیں تھا جو چودھری کے گلے پڑتا، لیکن ایس پی اسے پھنسا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، جیسا آپ کا حکم۔ بالے کو کچھ مایوسی ہوئی، لیکن ظاہر ہے وہ چودھری کے سامنے اس کے فیصلے پر اعتراض تو نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے فرمانبرداری سے بولا، ایک کام اور کرنا، ڈاکٹر ماریا سے کہنا تیار رہے، آج رات ہم اسے اپنے ڈیرے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں خود اسے رات آپ کی خدمت میں لے آؤں گا، والے نے جواب دیا اور پھر اس کا اشارہ پا کر باہر نکل گیا۔ چودھری مسرور سا آنے والی رات کے تصور میں کھو گیا، جو اپنی کسی موٹی بیوی یا بازاری عورت کے بجائے ڈاکٹر ماریا جیسی بھرپور عورت کی قربت میں گزارنی تھی۔ خوف سے تھر تھر کانپتے اس شخص پر سجاد رانا نے ایک قہر آلود نظر ڈالی۔ وہ کل رات ڈیوٹی پر موجود سپاہیوں میں سے ایک تھا۔ پولیس کسٹڈی میں زہر خورانی کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے خواجہ سرا کی ہلاکت کے بارے میں یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ اس کی موت کا سبب کھانے میں شامل زہر تھا، فوری طور پر ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کی طرف ہی دھیان گیا۔ خواجہ سرا کی موت کا انکشاف صبح اس وقت ہوا جب رات والے سپاہی واپس جا چکا تھا، اور صبح اس کی جگہ نئے عملے نے لی۔ تحقیقات کرنے والے نے فوری طور پر رات والے سپاہیوں کو کال کیا، سارا عملہ حاضر ہو گیا، مگر تنویر احمد نامی یہ سپاہی نہیں آیا۔ حاضر افراد سے تفتیش شروع کرنے کے ساتھ ہی 2 سپاہی تنویر احمد کے گھر کی طرف روانہ کیے گئے، جہاں اس کی بیوی نے بتایا کہ تنویر گھر پر نہیں ہے۔ وہ ڈیوٹی سے واپس آتے ہی اپنے چند جوڑے کپڑے لے کر گھر سے نکل گیا کہ کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ سپاہیوں نے اس بات کی اطلاع ایس پی کو دی۔ تنویر احمد کے بلاوے پر حاضر نہ ہونے پر ویسے ہی اس کی طرف سے کھٹکا ہو گیا تھا۔ اب جو اس کے گھر سے غائب ہونے کی اطلاع ملی تو یقین ہو گیا کہ خواجہ سرا کی قتل کے پیچھے اسی شخص کا ہاتھ ہے۔ برق رفتاری سے ہر طرف بندے دوڑائے گئے۔ تنویر احمد کے گھر سے کپڑے وغیرہ لے کر نکلنے سے یہی اندازہ ہوا تھا کہ وہ شہر سے باہر کہیں جانے کا ارادہ رکھتا ہے، چنانچہ اسی رخ پر تحقیق کی گئی۔ اس کی بیوی کو ڈرا دھمکا کر اس سے ان کے بیرون شہر مقیم تمام رشتہ داروں کے نام پتے معلوم کیے گئے۔ تنویر احمد کے گھر سے اس کی چند تصویریں بھی مل گئیں۔ سپاہی تصویروں سمیت ریلوے اسٹیشن، بسوں کے اڈے کی طرف دوڑے۔ بالآخر اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں بس اڈے سے معلوم ہو گیا کہ اس حلیے اور شکل و صورت کا آدمی فلاں روٹ کی بس میں بیٹھ کر فلاں وقت روانہ ہوا ہے۔ بس جس شہر کی طرف گئی وہاں تنویر احمد کی بیوی کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق اس کی بہن رہتی تھی۔ اب پولیس کے پاس یہی حل تھا، یا تو وہ کسی کو یہاں سے تنویر احمد کے تعاقب میں روانہ کرے، یا وہاں کی مقامی پولیس کی ذمہ داری سونپے کہ جیسے ہی تنویر احمد پہنچے اسے گرفتار کر کے واپس لاہور بھیجا جائے۔ لیکن سجاد رانا کی ذاتی دلچسپی اور سخت ہدایت کے باعث پولیس والوں نے کچھ غیر معمولی مستعدی دکھائی۔ ٹرانسپورٹ کمپنی سے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ وقت کے اس دورانیے میں ان کی کمپنی کی بس کہاں تک پہنچی ہوگی، اس علاقے کے تھانے انچارج کو حکم دیا گیا کہ راستے میں ہی بس کو رکوا کر فلاں شخص کو گرفتار کرو اور فوری طور پر لاہور روانہ کرو۔ نتیجتاً اس وقت تنویر احمد ابھی اڑے بھی نہ پائے تھے کہ گرفتار ہو گئے کہ مزداق ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے وہاں موجود تھا۔ سجاد رانا یہ معاملہ کسی اور پر چھوڑنے کے بجائے خود اس سے پوچھ گچھ کے لیے آ پہنچا، اور اب اس شخص کو قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کس کے کہنے پر تم نے اس شخص کو زہر دیا؟ چند لمحوں تک اسے گھورنے کے بعد اس نے سر لہجے میں سوال کیا۔ اللہ پاک کی قسم سر، میں نے کسی کو زہر نہیں دیا، اپنی شہرک پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کانپتی آواز میں جواب دیا۔ تو پھر بھاگ کیوں رہے تھے شہر سے؟ اس نے کچھ اور کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ میں بھاگ نہیں رہا تھا سر، میری بہن کا فون آیا تھا، اس کے گھر والے کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے ایمرجنسی میں اپنی بہن کے گھر جا رہا تھا، راستے میں پولیس والوں نے گرفتار کر لیا۔ میں نے بہت پوچھا مگر کسی نے نہیں بتایا کہ مجھے کس جرم میں گرفتار کر رہے ہیں۔
यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि मुझ पर लॉकर में बंद ख्वाजा सरा को जहर देने का इल्जाम है। वो अब किसी हद तक खुद को संभाल चुका था। शायद वो ये सब कुछ कह रहा था जो इसने अपनी सफाई में कहने के लिए सोचा था। आप खुद सोचिए सर, मेरी भला उस ख्वाजा सरा से क्या दुश्मनी थी जो मैं इसे जहर देकर मारता। सज्जाद राना को बराह रास्त मुखातिब करके ये जवाब देते हुए इसने पहले थूक निकलकर अपने खुश गले को तर किया। खुद को हजार संभाल लेने के बावजूद बहरल इस मामूली सिपाही का DIG से बात करते हुए पित्ता पानी हो रहा था। मेरे ख्याल में हाशमी साहब ये शख्स शराफत की ज़बान नहीं समझेगा। बेहतर है कि इसे इसके साथियों के हवाले कर दिया जाए। वो लोग खुद ही इससे सारा सच झूठ उगलवा लेंगे। इसके बयान को खातिर में लाए बगैर सज्जाद राना ने SP को मुखातिब करते हुए स्पाट लहजे में हुक्म दिया तो तनवीर अहमद का जिस्म एक बार फिर कांपने लगा। इसने पुलिस की मुलाजमत में 5 साल गुजारे थे। वो जानता था कि इसके साथी इससे सच उगलवाने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करेंगे। इन तरीकों को मुजरिमों पर आजमाना मुख्तलिफ बात है और ख़ुद पर सहना और बात। वो फौरन ही रह गया। मैं सच बताता हूँ सर, आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। इससे कबल कि SP के इशारे पर इसे वहाँ से ले जाया जाता। वो फौरन ही बोल पड़ा और दोनों हाथ इनके सामने जोड़ दिए। बोलो, याद रखना एक लफ्ज़ भी झूठ कहा तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। सज्जाद राना ने इसे धमकाया। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। इसने यकीन दहानी करवाई और फिर ज़रा सा तवक्कुफ के बाद बोलना शुरू हुआ। मैं रात के खाने से पहले बाहर पान वाले के खोखे से सिगरेट लेने गया था। सिगरेट लेकर वापस आया तो एक औरत ने आवाज़ देकर रोक लिया। बेचारी अच्छी खासी बूढ़ी औरत थी। इसके हाथ में सिल्वर का एक टिफिन था। मुझसे कहने लगी कि पुलिस ने मेरे बेगुनाह बच्चे को पकड़ लिया है। वो बेचारा पहले किस्मत का मारा ना तो मुकम्मल तौर पर औरत है ना ही मर्द। बहन भाई इस ना करदा गुनाह के जुर्म में बेचारे के साथ ही हकारत से पेश आते हैं। बाप नाराज रहता है, इसकी वजह से सर झुक गया है। एक ले देकर मैं अकेली माँ ही हूँ जो अपने लख्ते जिगर का दुख समझती हूँ। अब भी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है तो बहन भाइयों और बाप को फिक्र नहीं। मैं ही मारी मारी फिरकर इसके यहाँ मौजूद होने का मालूम करने के बाद यहाँ आई हूँ। पहले कोशिश थी कि अपने बच्चे से मुलाकात कर लूँ, लेकिन जवाब मिला कि बड़े साहब ने इजाज़त नहीं दी। मुझ ममता की मारी को कुछ समझ नहीं आया तो घर जाकर अपने बच्चे के लिए खाना पका कर ले आई। अब जब से यहाँ इंतजार में खड़ी हूँ, कोई रहमदिल शख्स नजर आए तो इसके जरिए अपने बच्चे को खाना भिजवाऊँ। तुम थाने से निकले थे, तभी तुम्हारी शक्ल देखकर मैं समझ लिया कि तुम किसी नेक माँ बाप की औलाद हो। बेटा, अल्लाह के वास्ते मुझ दुखियारी की मदद करो। मेरे बच्चे तक ही खाना पहुँचा दो। इसका पेट भर जाएगा तो मेरे कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। मैं दुखों की मारी माँ, इस भलाई के बदले में तुम्हें ढेर सारी दुआएं और ये 500 रुपये दूंगी। बस जनाब, मैं इस औरत की बातों में आ गया। मेरा कुछ दिल पसीजा, कुछ 500 की लालच में काम कर दिखाया। मैंने खाने का टिफिन ऑर्डर से लिया और कैदी को पहुंचा दिया। सुबह के करीब मैंने चक्कर लगाया तो देखा वो मर चुका है। मैं समझ गया कि हो ना हो खाने में कोई गड़बड़ थी। बूढ़ी औरत बातें बनाकर मुझे बेवकूफ़ बना गई। घबराहट में मेरी और तो कुछ समझ नहीं आया। ड्यूटी का टाइम खत्म होते ही घर गया। वहाँ से चंद जोड़े लेकर बस अड्डे चला गया। ख्याल था कि कुछ दिन बहन के घर छुप कर रहूँगा, देखूंगा मामलात क्या रुख इख्तियार करते हैं, लेकिन रास्ते में ही धर लिया गया। इसने एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। सज्जाद राना की तजर्बेकार निगाहें किसी पॉलीग्राफ मशीन की तरह इसके कहे हुए एक एक लफ्ज़ को जांच रही थी। इनका तजर्बा कह रहा था कि इसने झूठ नहीं कहा। वाक़यात इसी तरतीब से पेश आए जैसे इसने बताया, लेकिन मुसीबत ये थी कि इसकी हमाकत और लालच की वजह से न सिर्फ वो फंस गए बल्कि एक अहम क्लू भी हाथ से निकल गया। इनके मखबरों के कई दिन मेहनत के बाद जिस्म फरोशी के धंधे में मुलविस इस ख्वाजा सरा का पता लगाया था। तहकीक से मालूम हुआ था कि यह ख्वाजा सरा कुछ बड़े अहदेदारों तक रसाई रखता है। इसी बुनियाद पर इसे मशकूक करार देकर गिरफ्तार किया गया था। मुमकिन था कि यह शख्स जासूसी का काम अंजाम दे रहा हो। अगर वो लोग इसकी ज़बान खुलवाने में कामयाब हो जाते तो इस शख्स तक रसाई मुमकिन हो सकती थी, जिसकी निगरानी में ये सब हो रहा था। मगर इसकी हलाकत से सारा मंसूबा धरा का धरा रह गया। अलबत्ता इस बात की तस्दीक हो गई कि वो वाकई दुश्मनों का एक अहम मोहरा था, जिसके हाथों अपने फंसने से कबल ही उन्होंने खुद इसे पटवा दिया। ले जाओ इसे और चेक करो जो कुछ इसने कहा है ठीक है या नहीं। वो जानता था इसका ये हुक्म बेमानी है, लेकिन तनवीर अहमद पर जो गुस्सा था वो किसी सूरत तो निकलना ही था।